اصل میں بیماری نشہ کرنا ہے یا نشہ کرنے کے پیچھے بیماری ہے؟ پیچھے کیسے؟ پیچھے کوئی گڑبڑ ہے نا جس کے آگے نشہ کرنا ہے. تو نشہ کرنا تو مریض کے لیے ریمیڈی ہے، اس کے لیے تو وہ سلوشن ہے، اس کے لیے کوئی سلوشن ہے جو کوئک فکس ہے، اور بیماری کوئی اس کے پیچھے ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ پیچھے سب کچھ ٹھیک ہو اور وہ نشہ کرے اور اس پہ ہک اپ ہو جائے اور ایڈکٹڈ ہو جائے؟ کوئی کسی بندے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یار تم ضرور ہی چرس پی لو، تمہیں میری جان کی قسم تم ضرور چرس پیو. آپ کا پرسیپشن ہو سکتا ہے نا. دیکھیے آپ کا ایک چیز کا پرسیپشن ہو سکتا ہے، ٹھیک. دیکھیے یہ ایک چیئر ہے، اس پہ اگر میں دیکھوں کہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑی دیر بعد میں دیکھوں کہ وہ بندہ اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا ہے اور یہاں 2 انڈے پڑے ہوں، تو مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ کیا سوچنا چاہیے کہ یہ انڈے اس نے دیے؟ یہ تو نہیں سوچنا چاہیے نا. اگرچہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ ایک بندہ ابھی اٹھ کے گیا ہے، انڈے کا ہاتھ لگایا، وہ انڈے بھی گرم ہے تھوڑے، تو لگتا ہے ایسا. اس کو ہم پرسیپشنز کہتے ہیں، پرسیپشنز. کئی دفعہ ہمیں رسی ہوتی ہے کسی اندھیرے کمرے میں تو وہ لگتا ہے کہ یہ سانپ ہے. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے رات کو اندھیرے میں چھت پہ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بندہ تھا ادھر. یہ بات کہ کوئی لڑکی تھی، ہو سکتا ہے وہ نیک بخت منع کرتی ہو نشہ کرنے سے. یہ صحیح بات ہے نا. یہی دیکھو، یو کانٹ بلیم. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نیک بخت ہے، وہ میں اس سے پوری طرح متفق ہوں کہ کوئی لڑکی دنیا کی آپ کو نشہ نہیں کرا سکتی. لیکن اگر میں آپ کا فادر ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کوئی وجہ تلاش کرنے کو، میرا دل چاہتا ہے کسی بندے کو بلیم کرنے کو. دیکھیں زیادہ تر یہ سارے والدین یہاں بیٹھے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے بچے کو فلاں نے خراب کیا، ہمارے بچے کو فلاں نے خراب کیا. حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے بچے نے اس کو خراب کیا ہو، حقیقت یہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنے کو دل تو نہیں کرتا نا. دیکھیے لوگ اکثر کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے. ایکچولی مہنگائی نہیں ہوتی، لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے. کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی شنگائی کوئی نہیں، میری آمدنی گھٹ ہے؟ کتنے لوگ یہ کہتے ہیں؟ کوئی 5% کہتے ہیں، 2%، 1%، جی 0%. سب کہیں گے مہنگائی بہت ہے. سب کہیں گے کہ میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے. کسی کے آپ میں سے کبھی کسی کے کپڑے چھوٹے ہوئے؟ جی کپڑے ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم موٹے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ میں موٹا ہو گیا ہوں یہ ہمیں کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا. ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کسی دوسرے شہر جاتے ہیں اور واپس یہاں آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں لاہور آ گیا ہوں یا لاہور آ گیا ہے؟ چل لاہور آ گیا ہوتا ہے کہ آپ لاہور آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہیومن بینگ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک میٹرک میں بچہ اول آتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ شاباش تم اول آئے ہو، شاباش. تو وہ کہتا ہے یہ بس سب میرے استادوں کی مہربانی ہے، یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے. رکشے پہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں تھوڑا سا ایک نئی اینک لگا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو ایک نئی اینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم سیدھے رستے پہ چلنا شروع ہوں گے. میں بڑی آسانی سے وہ ساری باتیں کہہ سکتا ہوں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں. آج ہفتے والا دن ہے، اگر آپ مجھ سے یہ فرمائش کرتے ہیں تو میں آج ساری وہ باتیں کہنی شروع کر دیتا ہوں جو آپ بلیو کرتے ہیں اور آپ کو اچھی لگتی ہیں، جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. مجھے بتا دیں وہ کیا کیا باتیں ہیں جو کہ آپ کو ٹھیک لگتی ہیں، میں وہی کہنا شروع ہو جاتا ہوں. اور اس کے بعد
آج کا جو یہ انٹریکشن ہے اسی کی نظر کر دیتے ہیں. تو مجھے آپ میں سے کوئی بتائے گے کہ کیا کیا باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہیں اور صحیح ہیں, اور مجھے بتائیے, میں وہی دہرانا شروع کر دیتا ہوں. سر آئس سے بندہ پتلا ہوتا ہے تو پتلے ہونے کے لیے بندہ تھوڑی دیر کے لیے یوز کرتا ہے. یہ بات درست ہے کہ آئس سے دبلا ہوتا ہے بندہ, لیکن دماغ اس کا تباہ ہو جاتا ہے, یہ بات بھی درست ہے. اگر دبلا ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئس کی بجائے صحیح رستہ اختیار کریں, یعنی واک کرنا, ایکسرسائز کرنا, اپنی ڈائٹ کو صحیح کرنا, اپنی نیند کو صحیح کرنا. اپنی نیند کو صحیح کرنے کا بہت گہرا تعلق وزن سے ہے. اگر آپ کم سوتے ہیں تو آپ زیادہ کھائیں گے. یاد رکھیے, نیند کا نعم البدل غذا ہے. نیند کم آتی ہو تو نیند کے اسٹوڈنٹ بن جانا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں اور آپ لکھیے کہ مجھے نیند نہیں آتی تو میں کیا کروں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ یہ چیزیں کریں, جو کہ ہے کہ ٹیمپریچر کم رکھیں کمرے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماحول بنائیں سونے کا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شور یا ہنگامہ یا آپ کی نیند کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. اور آپ ورزش کریں گے تو تھکاوٹ ہوگی تو نیند آئے گی. آپ سٹوڈنٹ بن جاتے ہیں نا. اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ وزن کم کرنے کے سٹوڈنٹ بن جائیں گے. جب آپ جو چیز بھی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ نشہ چھوڑنے کے سٹوڈنٹ بن جائیں گے. پھر آپ نشہ چھوڑنے کے اوپر فوکس رکھیں گے, دن نہیں گنیں گے. آپ کا کیا حال ہے, یونیورسٹی میں جو سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں کتنے پرسنٹ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لیکچر کب ختم ہوگا؟ بہت زیادہ. تمام لوگ جو کلاس میں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں یونیورسٹی میں کہ یہ لیکچر کب ختم ہوگا, تو ڈگری تو ان کو بھی مل ہی جائے گی موسٹلی, لیکن ان کے کام نہیں آئے گی ڈگری. اسٹوڈنٹ بننے کا مطلب ہے کہ آپ کا پیشن ہو, آپ وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کے اندر ول ہو, یہ بہت ضروری ہے. اور آپ سب جانتے ہیں, اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس پہ کہ ول ہونا ضروری ہے, ارادہ ہونا ضروری ہے. جبکہ ہمارے زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ یہاں آتے ہیں, جو زندگی بدلنے آتے ہیں, نشہ چھوڑنے آتے ہیں, ان کی ول بھی نہیں ہوتی, اور ان کے اندر ول بھی پیدا کرنا پڑتی ہے کچھ دن کے لیے. آپ سب جانتے ہیں نا کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے, ان کی ول نہیں ہوتی, ول پیدا کرنی پڑتی ہے, پھر ول پیدا ہو جاتی ہے. آپ جب آئے تھے آپ کی ول تھی, پھر آپ نے کامیابی سے یہ کام کر لیا. آپ جب آئی تو آپ کی ول تھی. آپ نے ہمارے کتنے شیشے توڑے تھے؟ کافی. اور ہمارا ٹیلی ویژن بھی توڑا تھا, ایک ٹی وی بھی شہید ہوا آپ کے ہاتھوں. لیکن اب آپ کہتی ہیں کہ میں نشہ چھوڑنا چاہتی ہوں اور میں اپنی زندگی بنانا چاہتی ہوں. اب آپ پوری نیک نیت ہیں اور نظر آتا ہے کہ آپ نیک نیت ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ول بھی پیدا ہو جاتی ہے. ول کے بعد سکل ہے کہ یہ مشکل کام کیسے کرتے ہیں, یہ سیکھ لیں. ول اینڈ سکل, اس سیشن کو بھی ول اینڈ سکل سیشن کہتے ہیں. یہاں ہم ول پیدا کرتے ہیں, سکل پیدا کرتے ہیں. تیسری چیز ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جن کے ہمراہ آپ نے نشے کی زندگی گزاری ہے. ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں جن کے ہمراہ آپ نے نشے کی زندگی گزاری ہے. ان لوگوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں. مطلب اس نے آپ کو نشہ نہیں لگایا, لیکن اگر آپ دوبارہ اس کو ملیں گے تو نشے کا رجحان پیدا ہوگا, کیونکہ جب آپ اس سے ملتے تھے تو پرانی یادیں آئیں گی. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ لرننگ, کہ جس حالت میں آپ نے جو کام کرنا سیکھا ہو اس حالت میں وہ کام کرتے رہیں گے. اگر آپ وہ کام نہیں کرنا چاہتے تو وہ حالت بدل دیجئے. اس کو اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ لرننگ کہتے ہیں. اگرچہ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ اس نے آپ کو نشہ لگایا ہو, لیکن ایڈی حمایت کرن دی بھی نہیں ضرورت. سمجھ گئے نا, اس کی قربانی دے دینی ہے. اگر تو والد نے نشہ لگایا تو پھر والد کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اگر والدہ نے کہا کہ جا کاکا نشہ کریا کر میرا پتر, تو پھر ان کے کیس میں اگر آپ ہائپوتھیٹیکلی ہم سوچ لیں کہ لڑکی نے نہیں لگایا لیکن
आप कह रहे हैं? नहीं, हमें हाइपोथेटिकली सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब एक बीमारी है तो वो डिस्क्राइबेबल होगी, जब भी कोई बीमारी होगी तो वो डिस्क्राइबेबल होगी। जैसे कि आजकल सबसे जो पॉपुलर बीमारी है वो कोरोना की बीमारी है, आपको पता है वो डिस्क्राइबेबल है, आप उसे बयान कर सकते हैं, आप उस पर 5 मिनट खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो जो भी बीमारी होती है वो डिस्क्राइबेबल होती है, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो। जिस बीमारी को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, तरीके से बयान नहीं किया जा सकता, वो बीमारी नहीं होती। बीमारी जब भी होती है तो उसके कुछ इटियोलॉजी होती है। इटियोलॉजी कहते हैं कि वो शुरू कैसे हुई, ठीक है जी, इटियोलॉजी होती है। अच्छा, फिर बीमारी के कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं, कुछ निशानियां होती हैं जो कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं। फिर बीमारी की एक प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट होती है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है, और इस बीमारी की भी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो कि अमेरिका की वेबसाइट सरकारी है, नाइडा, उस पर लिखा हुआ है। नाइडा पे लिखा हुआ है कि चरस को ऐसे इलाज करते हैं, नारकोटिक्स को ऐसे करते हैं, आइस कोकेन को ऐसे इलाज करते हैं। तो सब कुछ एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है। फिर एक फॉलो अप ट्रीटमेंट होती है। तो WHO और नाइडा की वेबसाइट पे और विलिंग वेज की वेबसाइट पे लिखा होगा कि आपने स्ट्रक्चर से जुड़े रहना है, हत्ता कि आप स्ट्रक्चर के रंग में रंगे जाए। आपने स्ट्रक्चर से जुड़े रहना है जब तक कि आप उसके रंग में रंगे ना जाएं। इसका क्या मतलब है? आप में से कोई बताएगा कि रंग में रंगे ना जाएं। आपकी जुबान में बातें ऐसी निकलनी शुरू हो जाएं जो, जैसे कभी कभी आप अपने घर वालों को कहते हैं कि तुसी विलिंग वेज दी जुबान बोल रहे हो, कहते हैं जी। किस किस ने ये बात अपनी फैमिली को कहा? नहीं तुसी विलिंग वेज दी जुबान बोल रहे हो। पहले पेरेंट्स की लैंग्वेज में विलिंग वेज क्यों आता है, पेशेंट की लैंग्वेज में बाद में क्यों आता है भला? क्योंकि वो कॉन्शियसली लर्न कर रहे होते हैं पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स पहले इरादे से आए होते हैं, पेरेंट्स मर्जी से आए होते हैं, पेशेंट मर्जी से नहीं आया होता। तो पेरेंट्स थोड़ा आगे होते हैं और वो पूरे दिल से आते हैं, वो अपने दिल को पहले शामिल कर लेते हैं, जबकि पेशेंट अपने दिल को ज़रा बाद में शामिल करता है। तो वालिदैन आगे आगे, पेरेंट्स पीछे पीछे। तो वो लैंग्वेज का लफ्ज़ अक्सर हम सुनते हैं, तुसी विलिंग वेज दी जुबान बोल रहे हो, और फिर वालिदैन कहते हैं हाँ इसीलिए तो वहाँ गए थे कि वहाँ की जुबान बोलना शुरू कर दें। फिर भी कई और चीज़ें होती हैं। जब बंदे का दिल यहाँ से जाने को कर रहा होता है तो उसकी एक वजह होती है कि ड्रग की क्रेविंग बहुत बुरी है, और जो ड्रग आजकल लोगों के सर पे वबा की तरह छाई हुई है, उसकी क्रेविंग दुनिया में सबसे ज़्यादा। और वो कौन सी ड्रग है? आइस कोकेन। आइस कोकेन, चरस, शराब, हेरोइन, आइस कोकेन, ये सबसे जो मुश्किल ड्रग दुनिया में पाई जाती है, जिसके जिस्म में से निकलते ही भट्ठा बैठ जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ मिजरेबल लगती है और बंदा दीवाना होता है। अगरचे इलाज की वजह से घर वालों को वो नॉर्मल सा लगता है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक दिल उसका जो है खिंचा चला जा रहा होता है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद उसके रवैये बदल जाते हैं। सजेस्टेबिलिटी, गलेबिलिटी, चूँकि इंसान का ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और हाँ यही प्यार है, ये एक गाना भी है। तो हाँ यही प्यार है, और अपनी औलाद की बात मानना, हाँ यही प्यार है। और लेकिन अगर औलाद बीमार हो तो उनको सिर्फ एक चीज़ मुहैया कर सकते हैं आप, वो है इलाज। अगर आप इलाज मुहैया नहीं करते और उनको कोई डॉर्मिकम का टीका लगा देते हैं तो ये प्यार भी नहीं है और ये संग दिली है। किसी बंदे की मदद करना नशा करने में संग दिली है। सिगरेट, चरस, शराब और नारकोटिक्स और दीगर मनशियात अगर आपको किसी को देने में मदद करते हैं या राह हमवार करते हैं तो संग दिल है। दुनिया की वाहिद बीमारी है जो कि पेनलेस है, वो है इंसोम्निया।
اور جس کے بڑے فروٹس ہیں. جب بندہ کہتا ہے مجھے نیند نہیں آ رہی تو اس کو پھر نشہ کرنے کی اجازت بھی لوگ دے دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو روتے ہیں مائیں ان کو افیون دے دیتی ہیں. یہ بات کبھی ہوتی ہے دنیا میں؟ آپ کو فرسٹ ایئر میڈیکل کالج میں پڑھایا گیا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ڈو ناٹ کاز اینی ہارم. ڈاکٹر کو پہلا سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ڈو ناٹ کاز اینی ہارم. فائدے کی تو بعد کی باتیں ہیں نا, ہارم نہیں کاز کرنا. اور جو بھی ڈاکٹر کسی کو نیند کے لیے کچھ پرسکرائب کرتا ہے ادر دین میلیٹونن, میلیٹونن آپ کے جسم کی قدرتی کیمیکل ہے, صرف وہ دی جا سکتی ہے, یا پہلے ساری ریمیڈیز ایگزاسٹ کرنے کی ضرورت ہے جن میں ایکسرسائز وغیرہ شامل ہے. سیلف ہپنوسس آپ سیکھ سکتے ہیں. کم از کم 300 طریقے سے آپ اپنی مدد نیند کے بارے میں کر سکتے ہیں, اور وہ سارے 300 طریقے گوگل پہ لکھے ہوئے. گوگل پہ دنیا جہان کے گانے بھی موجود ہیں. یوٹیوب پہ انڈیا کے گانے, پاکستان کے گانے, قوالیاں اور فوک گانے, ہر قسم کے گانے موجود ہیں. یوٹیوب پہ یہ بھی موجود ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو ان 300 طریقوں میں سے کوئی طریقہ آزما لیں. کہ اگر کسی کا اگلے دن آپریشن ہے اور اس کو کوئی ایسی دوائی ملتی ہے جس کو ہم ٹرینکلائزر کہتے ہیں, تو پھر اس کے ساتھ اور بھی کوئی دوائی دینی چاہیے کہ اس دوائی سے نیند تو آ جائے, سٹریس تو ٹھیک ہو جائے, پر مزہ نہ آئے. یاد رکھیے کہ جیسے کھیر ہے, اگر آپ کھیر کھاتے ہیں تو آپ کو نیوٹریشن بھی ملتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے. لیکن اگر آپ ایسی کھیر کھاتے ہیں کہ جس میں تھوڑی سی مٹی یا ریت ملائی ہو تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا, لیکن آپ کو نیوٹریشن مل جائے گی, آپ کو اس کے اندر جو غذائیت ہے وہ مل جائے گی, پر آپ کو مزہ نہیں آئے گا. سو جب بھی ڈاکٹرز کو نارکوٹکس یا ٹرینکلائزر دونوں میں سے کوئی ایک دوا کسی پیشنٹ کو دینا مقصود ہو اور اس کی تھیراپیوٹک نیڈ ہو, تو آسان طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی دوا ملا دی جائے کہ جس سے مزہ کل ہو جاتا ہے, مزہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایسی دوائیاں بھی مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہیں کہ اگر وہ ساتھ شامل کر دی جائیں تو مزہ نہیں آئے گا, لیکن جس مقصد کے لیے آپ دوا دے رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے گا. یاد رکھیے اگر زینکس کوئی لیتا ہے اور اس کے ساتھ لارجیکٹل لے لیتا ہے تو نیند آ جائے گی, مزہ نہیں آئے گا. نیند بلکہ زیادہ آئے گی پر مزہ نہیں آئے گا. کوئی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ مزہ نہیں دیتی بلکہ بدمزگی پیدا کرتی ہیں, بدمزگی والی دوائیاں. ورنہ وہ کوئی بندہ دوائی کیوں پھینکے گا کہ جس دوائی سے بیماری ٹھیک ہو اور ساتھ تھوڑی بدمزگی پیدا ہو, دوائی وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. جب بلڈ پریشر کی دوائی کمزوری کرتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوائی چھوڑ دیتے ہیں. جب انسولین کا ٹیکہ لگانے کے بعد شوگر لو ہو جاتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ انسولین چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں کہ جو بدمزگی پیدا کرتی ہیں, اور ایسی دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو مزہ پیدا کرتی ہیں. تو جب کوئی دوائی مزہ پیدا کرتی ہے اور وہ ڈاکٹر دیتا ہے, کسی کو کڈنی میں درد ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس وہ جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو ٹیکہ لگاتا ہے, نارکوٹک کا ٹیکہ لگاتا ہے, اور پھر اگلے دن لگاتا ہے اور پھر اگلے دن لگاتا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ خود ہی بازار سے ٹیکہ لے کے خود ہی لگوانا شروع کر دیتا ہے, اور پھر اس کو تکلیف جب نہیں ہوتی تو وہ ٹیکہ ضرور لگاتا ہے کیونکہ اس سے مزہ آتا ہے. تو اس ٹیکے کی جو مزے کی کیفیت ہے اس کو بدمزگی میں بدلنے کے لیے ایسی دوائی ساتھ ملانے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکے کے مزے کو کل کرے پر ٹیکے کے تھیراپیوٹک ایفیکٹ کو بڑھا دے. یہ عین ممکن ہے کہ جب آپ ایک دوائی پین کلر کے طور پر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ سیرینس دیتے ہیں یا لارجیکٹل دیتے ہیں یا رسپیریڈون دیتے ہیں یا سٹیلازین دیتے ہیں یا زیپریکسا دیتے ہیں, تو یہ تمام دوائیاں مزے والی دوائیوں کا مزہ کرکرا کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے لوگ ان دوائیوں کو پھر نہیں کھانا چاہتے کیونکہ وہ بدمزگی نہیں چاہتے, وہ مزہ چاہتے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو چلے یہ بات تو طے ہے نا کہ جب آپ کو دوائی دی جاتی ہے تو پھر آپ کا منہ چیک کیا جاتا ہے,
اور جب آپ کا منہ چیک کیا جاتا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. 30 منٹس بٹھائے بھی رکھا جاتا ہے. 10 منٹ پھر بٹھائے بھی رکھے. 30 منٹ سنیے جی, 30 منٹ بٹھایا جاتا ہے, پھر بھی تسی دوائی ایک باری سٹ دیتے. سر وہ تو اسٹارٹنگ بھی کیا تھا. ہاں میں کچھ نہیں کہہ رہا, ہم آپس میں یہاں اکیڈمک ڈسکشن کر رہے ہیں. میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن سے مزہ آتا ہے, یہ ایڈکٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں, یہ ویلیم, یہ لیکسوٹنل, یہ ساری دوائیاں یہ ایڈکٹیو ہوتی ہیں, اور نارکوٹکس ایڈکٹیو ہوتے ہیں. اینٹی ہسٹامینز جو کھانسی نزلہ زکام کی دوائیاں ہیں, ایک نزلے کی دوائی کھا کے بندہ 2 دن مزے سے سو سکتا ہے, اور غنودگی اور سردی اور رضائی مزے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سائنس نے اسٹڈی کی ہوئی ہیں کہ کچھ ایڈکٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں, کچھ نان ایڈکٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں, اور جب آپ ایک ایڈکٹیو میڈیسن کے ساتھ ایک اینٹی ایڈکٹیو میڈیسنز دیتے ہیں تو دونوں مزہ نہیں دیتی, بدمزگی دیتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ موجود ہے جو ڈاکٹرز اپنا سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر ڈاکٹر پرواہ نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مریض ان کے پاس آتا ہے اور وہ اجنبی ہوتا ہے اور پہلا انٹریکشن ہوتا ہے, اور مریض کہتا ہے کہ مجھے درد بہت ہو رہی ہے, تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں نارکوٹک کا ٹیکہ لگا دیتا ہوں, تھوڑی دیر میں تم کہو گے تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اصل میں پیشنٹ سیٹسفیکشن اور سائنٹیفکلی کریکٹ ہونے کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے ہمیں بھی پیشنٹ سیٹسفیکشن کی دشواریاں ہوتی ہیں, ہمیں بھی مریض کو خوش رکھنا ہوتا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ خوش رکھتے رکھتے کہیں علاج کو خراب تو نہیں کر دے, یا علاج کرتے کرتے مریض کو بہت زیادہ ناخوش تو نہیں کر دیتے. تو ایک رائٹ بیلنس بیچ کا نکال کے رکھنا پڑے گا کہ مریض کو تھوڑا بہت خوش بھی رکھیں پر اس کے علاج کی پرائرٹی ہو. پرائرٹی تو علاج کی ہونی چاہیے, اور جب مریض کی پرائرٹی علاج کی ہوتی ہے اور خوشی کی پرائرٹی دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے اور وہ اتنا خوش نہیں ہوتا, تو پھر پیشنٹ کیا کہتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے, جب اس کے گھر والے آتے ہیں تو وہ شروع کر دیتا ہے, وہ چہرہ کیسے بناتا ہے, کوئی کیسے چہرہ بناتے جی؟ اچھا والا ہنسنے کھیلنے والا مریض کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے ابو بکر ہنسنے کھیلنے والا پیشنٹ؟ جی چہرہ ٹھیک, وہ ماں باپ کا دل جو ہے پھڑک کے باہر آ جاتا ہے, اور وہی پیشنٹ ہمارے ساتھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, لیکن ماں باپ کو دیکھ کے دل تو تھوڑا کرتا ہے نا, بیوی کو دیکھ کے, ماں باپ کو دیکھ کے, ماں کو دیکھ کے تھوڑا بندہ کرتا ہے. سب کون ہے جو نہیں کرتا؟ چلے یہ تو ہمارے پیشنٹ ہیں. آپ نے کبھی بیمار ہوئے تو تھوڑا نخرہ نہیں دکھایا اپنی ماں کو, اپنی بیوی کو کوئی تھوڑا نخرہ نہیں کبھی دکھایا آپ نے؟ اچھے بلے بھی ہوں تو بندے کا دل کہتا ہے میں بیمار ہوں, کیونکہ توجہ ملتی ہے نا. دیکھیے ہمیشہ والدین اور پیشنٹس کے درمیان یہ کنٹروورسی رہے گی کہ یہ فلاں میرا دوست جو ہے اس کو میں ملنا چاہتا ہوں, والدین کہتے ہیں نہیں ملنا چاہتا, وہ کہتا ہے وہ ہے ہی بڑا نیک, وہ تے نشہ ہی کوئی نہیں کرتا, وہ تے قوالیاں سندا ہے روز, وہ تے داتا صاحب بیٹھا رہندا جا کے. کوئی رول تو ہونا چاہیے, اور وہ کیا ہونا چاہیے رول؟ کہ جب آپ کی والدہ کہتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ کا والد کہتا ہے کہ نہیں اس سے ملنا مناسب نہیں ہے تو پھر اس سے ملنا مناسب نہیں ہے. اگر دیکھیں نا, ایک بندے کا عہدہ ہے, ایک بندے کا سٹیٹس ہے, وہ والد ہے, مجھے بتائیے کہ یہ کوئی سٹیٹس ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے نا, ایک سٹیٹس ہے. جیسے ایک سٹیٹس ہوتا ہے کہ گورنر ہے, اے جی وزیر اعلیٰ ہے. نہیں بچیاں نے کوئی نہیں جے کیتا ہتا ہوں, بچیاں نے کوئی نہیں کیتا. جس کا سٹیٹس ہوتا ہے حفاظت اس نے کرنی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گورنر پنجاب بنایا ہے تو اب گورنر پنجاب کا جو سٹیٹس ہے وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ذرا لے کے چلنے. بچوں نے کوئی نہیں ختم کیا. یہ جس کی کرسی ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی.
کہ وہ اس کرسی کا احترام اور دبدبہ اور اس کرسی کا روب برقرار رکھیں. بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ. جس کے پاس کوئی سٹیٹس ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے باپ بنا دیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں بنا دیا ہے, یہ اس کا کام ہے کہ اپنے اس سٹیٹس کی حفاظت کرے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ان سے پوچھے جن کی اولاد نہیں ہوتی. یہ کتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ملتا ہے دنیا میں, اور اس تحفے کے اوپر آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ فادر ہیں, آپ مدر ہیں, اور پھر آپ کے دل میں وہ سٹیٹس پہلے اسٹیبلش ہونا چاہیے. سب سے پہلے اسے آپ ریکگنائز کرتے ہیں. یاد رکھیے دنیا میں کوئی ملک آزاد ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کی کیا خواہش ہوتی ہے بھلا؟ کوئی اس کو ریکگنائز کرے, اور جو ملک سب سے پہلے اس کو ریکگنائز کرتا ہے اس کی پکی دوستی ہو جاتی ہے. پھر بہت سارے ملک ہوتے ہیں جو ریکگنائز کرتے ہیں, پھر کوئی ملک نہیں بھی ریکگنائز کرتا. دنیا میں ایک ملک ہے اسرائیل, جس کو پاکستان ریکگنائز نہیں کرتا. اسرائیل زمین پہ ناک رگڑنے کے لیے تیار ہے اگر آپ اسے ریکگنائز کر لیں. مستقل کوششیں کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لالچ پاکستان کو دیتے ہیں. ابھی تازہ ترین لالچ انہوں نے دیا ہے کہ ہمارے پاس ویکسین فالتو ہے, یہ آپ لے لیجئے, ہم نے سب کو ویکسینیٹ کر دیا ہے, یہ آپ لے لیجئے, پر ساڑھے نال سلام دعا تے لے لو. تو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر داؤد صاحب کہ ہمیں نہیں چاہیے وہ ویکسین, سمپل. لیکن اس کی خواہش کا سمجھ آتی ہے آپ کو کہ وہ پچھلے 73 سال سے ڈیسپریٹ ہیں. کس وجہ سے؟ ساڈا تہاڈا کی لینا دینا, ساڈا تہاڈا بھی کی لینا دینا, تسی اپنے گھر خوش, اسی اپنے گھر خوش. لیکن ایک تمنا ہے ریکگنیشن کی, تو سب سے پہلے آپ خود ریکگنائز کرتے ہیں, پھر آپ اپنے رشتہ داروں کو لڈو بیچتے ہیں کہ ساڈے گھر اولاد ہوئی ہے, ساڈے گھر منڈا ہویا. بتانا کیوں چاہتے ہیں لوگوں کو آپ؟ ایڈا کیڑا انوکھا کارنامہ ہے, کیونکہ لوگ ریکگنائز کریں کہ ہاں بھی آپ بھی, پھر خسرے آ کے نچ دے تھے گھر. ٹھیک ہے نا, مطلب ایویں تے نہیں نا. تو اتنی منتوں مرادوں سے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتا ہے تو پھر آپ کے دل میں یہ اعزاز جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر افسانی ہونی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں باپ بنوں گا اس کا, اور تربیت کا جو مجھے حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں اس پہ عمل کروں گا. تربیت کی بات کی گئی ہے, بار بار تربیت کی بات کی گئی ہے. اولاد کو کہا گیا ہے کہ اطاعت کرو, فرمانبرداری کرو. ماں باپ کو کہا تربیت کرو. ماں باپ کو نہیں کہا گیا اچھا سلوک کرو. ماں باپ کو نہیں کہا گیا کہ برگر منگا کے دو. ماں باپ کہیں کچھ ایسا کہا گیا؟ کوئی ایسی بات؟ بلکہ کہا گیا کہ بڑا فساد کرے گی یہ اولاد, فتنہ ہے. مطلب ہے کہ آپ کے کرنے کا کوئی کام ہے جس کی وارننگ مل رہی ہے کہ دیکھو دھیان نہ رہنا, اے بڑا مشکل کام جے, بڑے تنگ ہو گئے تسی, اے خوش پہ ہوندے ہو تسی تے تنگ ہوندے پہ ہو تے تگڑے ہو جاؤ. یہ اللہ نے کہا تگڑے ہو جاؤ. وارن کر رہا تھا نا پہلے, اور کتنی ارلی وارننگ ہے کہ تنگ اس نے بھی کرنا ہے. 10 سال بعد وارننگ آپ کو مل رہی ہے پیدائش پہ. یہ جو عام طور پر جو چیزیں فتنہ ہوتی ہیں ان کے اندر مال بھی تو شامل ہے نا. یہ جو چیزیں جو فساد کرتی ہیں دنیا میں ان میں یہ چیزیں بھی تو شامل ہیں. لیکن میں سمجھانا جو بات چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں کہ جب آپ کو والد کے سٹیٹس پہ تعینات کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہوں اپنے بیٹے سے تو آپ اور آپ کا بیٹا باپ بیٹے کی شکل میں نظر آئیں. میں اس لیے اس پہ بہت زور دیتا ہوں کہ میں یہ سائیڈ آف لائف بہت دیکھتا ہوں. میں نے آج بھی ایک فادر سے کنسلٹیشن کی ہے کوئی اباؤٹ 90 منٹس, اور وہ صرف دل کو تکلیف دینے والی بات چیت تھی جو میرے اور ان کے درمیان ہوئی. انہوں نے ایک سٹیج پہ مجھے بتایا کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے. امریکہ سے پڑھا ہوا بیٹا,
अमेरिका से पढ़ा हुआ बेटा मारता है, तो मुझे आप बता दीजिए कि दिल को फिर हाथ तो पड़ता है ना। और वो बेटा नशा नुशा कोई नहीं करता, ये भी मैं बता दूं, वो नशा नुशा कोई नहीं करता, वो बहुत पढ़ा लिखा बेटा है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वो कहता है तुसी पैसे मैनू क्यों नहीं देंदे, सारा कारोबार मैनू फड़ाओ, किदों मरना है, तुसी सप बन के बैठे हो कारोबार से। ये आम सी बात है कि वालिद अपने स्क्रैच से बिजनेस को लेके ऊपर जाता है और फिर मरता नहीं है, टाइम पे मरता नहीं है, उसका ये कसूर है। तो वालिद को फिर औलाद देखती है बाज़ औक़ात कि तुसी मरदे नहीं थे, फिर पैसे तो दो। इट्स ए बिटर फैक्ट ऑफ लाइफ कि जो टाइम पे मरता नहीं है वो उसका सबसे बड़ा कसूर बन जाता है। डॉक्टर फिल मैकग्रा अमेरिका के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर फिल मैकग्रा, और उन्होंने एक किताब लिखी 2013 में जिसका नाम है लाइफ कोड्स। और उस किताब में उन्होंने लिखा कि 70 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारी बातें जो मैंने इब्तिदा में सीखी थी वो गलत थी। उनका एक टीवी शो भी बहुत पॉपुलर टीवी शो भी है, उन्होंने 10 बेस्ट सेलर्स बुक्स भी लिखी हैं, और 2013 में किताब लिखी लाइफ कोड्स, और उसमें उन्होंने दिल के फफोले सारे फोड़ डाले। उन्होंने कहा कि बचपन में जो बातें सीखी थी ना, अच्छी बातें, वो सारी गलत थी, और मैंने आपके बेनिफिट के लिए नई बातें लिखी हैं इस किताब में। कहते हैं नई बातें लिखी हैं और वो ये हैं, और वो ये सारी बातें हैं जो कि इंसान को दुनियादारी सिखाती हैं। वो जी डॉक्टर फिल मैकग्रा, अगर आप स्मार्टफोन पे जाएंगे डॉक्टर फिल मैकग्रा लिखेंगे तो आपको 10 बेहतरीन किताबों जिनमें से एक लाइफ कोड्स है, और आप उसे पढ़ें और आपके कानों में से सेक निकलना शुरू हो जाएगा। अगर सर्दियां हैं तो आपका कमरा गर्म हो जाएगा, गर्मियों में ना पढ़े ये किताब। ये साइंस ने रिसर्च से साबित किया है कि यू डोंट हैव टू बी पीपल प्लीजर, यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा नाइस, यू डोंट हैव टू बी मार्टर। आपको शहीद वफा होने की भी ज़रूरत कोई नहीं है। बी फेयर टू अदर पीपल, जियो और जीने दो, दो तरफा रिलेशनशिप रखो, जो अस्सलाम वालेकुम कहता है उसको वालेकुम सलाम कह दे। मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी से सही तरीके से कहेंगे ना कि आइंदा मैं आपको नहीं मिलना चाहता, वो कभी बुरा नहीं मानेगा, कभी आपकी बुराई नहीं करेगा। आप उसे कह रहे हैं कि मैं यार अपनी जान बचाने में लगा हुआ हूँ, मे बी यू विल से इट इज़ ए सेल्फिश एक्ट, चलो यार मैं सेल्फिश हूँ, जान बचा रहा हूँ अपनी, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी जान बचाने में मेरी मदद करो, तुम्हें तो बड़े दोस्त मिल जाएंगे, मेरी क्या औकात है, तो तुम मेहरबानी करके अपने और दोस्तों में मगन रहो, चाहो तो नशा छोड़ दो, चाहो तो करते रहो, मेरी दुआ है कि तुम भी नशा छोड़ दो। उसके नाम खत लिख सकते हैं, ये भी सेफ़ है, आजकल तो ये भी तरीका है, व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हैं। ये तो दुम लपेटने वाली बात हुई, तो किसी बंदे ने दुम लपेटी हो तो कितनी देर लगती है उसकी दुम खोलने को, ये तो आसान है ना तरीका। आप चाहोगे कि वो खातून को, वलैती खातून नहीं कि देसी खातून है, उसको देसी है तो देसी को तो देसी जुबान में आप खत लिख सकते हैं कि मेहरबानी करके बस मेरी आपकी ज़िंदगी यहीं तक थी, कह सकते हैं, क्या कह सकते कि मेरी और आपकी यहीं तक थी, मैं बड़े हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ, आई लैंग्वेज में मैं करना चाहता हूँ, तुम्हारा नहीं कोई मसला, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू, बस मेरी अपनी ज़रूरत यह है कि मैं आइंदा आपके साथ मेल जोल नहीं रखना चाहता, तो आप बराए मेहरबानी कोई अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और हम लोग अपार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें लफ्ज़ों में जब आप रिहर्सल करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो ये बात जो है ना, एक मिथ है कि उसने नशा छोड़ दिया है। जो ही कोई पेशेंट हमारे पास ज़ेरे इलाज आता है उसके तमाम दोस्त नशा छोड़ देते हैं। यार व्हाट ए मिरेकल, व्हाट ए मिरेकल। यानी एज सून एज
کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے علاج کے لیے, اس کے تمام دوست نیک ہو جاتے ہیں, اس کے تمام دوست نشہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کے تمام دوست بہت پبلک خدمتگار ہو جاتے ہیں, خادم اعلیٰ ہو جاتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں سمجھ لگا. میں آپ کو بتاؤں کہ پردے داریوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. مثال کے طور پر ہمارے کسی سینٹر میں ایک پیشنٹ داخل ہے اور وہاں کے ڈائریکٹر مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کی بیوی نے کہا ہوا ہے کہ اس منڈے دے پیو نوں نہیں دسنا کہ اے کوکین تے آئس کردا ہے, اے پیو نوں دسنا ہے کہ اے چرس پیندا ہے. یعنی پیو منڈے دے پیو نوں اے دسنا ہے, بیوی کہہ رہی ہے کہ اسی پیو تکر اے نہیں پہنچن دیتی گل کہ آئس تے کوکین کردا ہے, تے منڈے دے پیو نوں پتہ ہے کہ اے صرف چرس پیندا ہے. لہذا جدوں منڈے دا پیو اینوں وزٹ کرن آوے تے تسی کہنا ہے کہ اے چرس پیندا ہے, اے دے پیشاب 'چ صرف چرس آئی ہے, تے وہ کہے گا الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس بارے میں ہماری پالیسی کیا ہے. میں نے کہا اس بارے میں پالیسی یہ ہے کہ سچ بول دیو, وہ دے پیو نوں دسو کہ آہستہ کوکین کر دے. تو کہتے وہ بیوی ناراض ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے اور راز رکھیں گے تو آپ اپنے آپ سے ناراض ہو جائیں گے. تو میں نے کہا آپ کو یہ پرواہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ سے ناراض نہ ہوں, میں آپ سے ناراض نہ ہوں. آپ پہلی فرصت میں اس کے فادر آئیں تو اس کو بتائیے کہ جی یہ پردے داریاں ہیں, اینی ایک گل انہوں دسنی ہے, اینی ایک انہوں دسنی ہے, اے زیادہ بیوی نو پتہ ہونا ہے, بیوی نے وہ فائدہ اٹھانا ہے. یعنی بیوی کو اگر راز پتہ ہے تو وہ اس چیز کا ایڈوانٹیج بھی تو کوئی لے سکتی ہے نا. جتنی آپ کے کندھوں میں ہمت ہو, اگر آپ کی ہمت اتنی ہے کہ آپ بلاک کر سکتے ہو تو بلاک کر دو, پھر اللہ آپ کو اور ہمت دے گا. اگلے دن آپ کی ہمت بڑھ جائے گی تو آپ کسی کے ذریعے کہہ دو کہ یار مجھے بار بار رابطہ نہ کرو, میں نہیں ملنا چاہتا. پھر اگلے دن آپ کے کندھوں میں اور ہمت آ جائے تو آپ اسے بولو کہ یار تم سمجھتے نہیں بات کو, میں اپنی زندگی بچانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں, میں بڑے ایک محنت میں لگا ہوا ہوں اور تم بیچ میں اپنا لچ تلی جاتے ہو. زیادہ تر لوگ مان جاتے ہیں. میں نے بوٹ لیگرز کو دعائیں کرتے دیکھا ہے کہ یار میری دعا ہے کہ اللہ تیری شراب چھڑا دے. بوٹ لیگرز کو جب کہتے ہیں نا کہ یار تمہاری مہربانی میرا پیچھا چھوڑ دو, شہر میں بڑے گاہک ہیں. بس پیار سے بات کریں, پیار سے بات کریں, عزت سے بات کریں, لجاجت سے بات کریں, منت سے سماجت سے بات کریں. دیکھیں جب لوگوں کو فیس سیونگ کے لیے ایک ریزن چاہیے, اور وہ سب سے بڑی فیس سیونگ یہ ہے کہ بیٹا آپ میں نہیں کوئی مسئلہ, ہم آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں دے رہے ہیں, ہمارا اپنا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا اپنا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ دیکھیے سارے بندے ٹھیک ہو گئے نا, آپ کوئی حادثات تو نہیں نہ ملاتا, بندہ پہلے ہی کر دیتا ہے ایسے ایسے کر, تو دوسرے بندے بھی کیئر کرتے ہیں نا, پرواہ کرتے ہیں نا اس بات کی. اور جب آپ کسی سے ریکویسٹ, ایسا بھی ہوا شروع میں معصومیت میں, میں نے کئی لوگوں کو کہا بڑے دن ہوئے میں آیا نہیں تو اچھا میں آؤں گا, کہتے ہیں نہ آنا, رہن دینا. اتنے تو جب واقعی کوئی جان کا خطرہ ہوتا ہے نا, لوگ اتنے بدید ہوتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کو نہیں کبھی کسی نے کہا کہ کوئی نہ آنا ساڑھے گھر, رہن دیو نہ آؤ, کہا ہے نا, کہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, تو گھروں میں مہمان نوازیاں سب بند ہو چکی ہیں. کوئی کسی دے گھر نہیں آندا, کوئی کسی دے گھر نہیں جاندا. لوگ جو ہیں وہ جب اپنی جان پہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں یار رہو اپنے گھر. میں آپ کو بتاؤں کہ فرینڈشپ ان پرسن ہو یا آن لائن ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو, دل تو پھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. تو سوشل میڈیا جو ہے اس پہ بھی آپ یہ نہیں کہ جو آیا اس کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لی اور جو آیا وہ دے نال سلام دعا. سوشل میڈیا بھی ایک لائف کا اسپیکٹ ہے, اور آپ جس کو چاہیں جواب دیں, جس کو چاہیں جواب نہ دیں, اور جس کی چاہیں فرینڈ ریکویسٹ قبول کریں. اور وہاں بھی پروٹوکول ہے کہ اگر آپ کسی کی فرینڈ ریکویسٹ قبول نہیں کرتے تو فیس بک والے اس کو نہیں بتاتے کہ انہیں تانوں چاڑ دیتا ہے, اس کو نہیں بتاتے, اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس بات کا. خاموشی سے آگتے ہیں انڈو, اس کو نہیں کرنا. تو بی ویری کیئرفل ان ٹوڈیز لائف. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں ٹھوکریں نہ کھائیں تو اپنے آپ کو ایڈوانٹیج دے دیں, اپنے آپ کو ایڈوانٹیج دے دیں.
کسی دوست کو نہ کہنا اپنے آپ کو ایڈوانٹیج دینے والی بات ہے، اور یہ ہم نے بھی کیا ہے، ہر روز کرتے ہیں، ہر روز اپنے سوشل میڈیا فرینڈز میں سے کچھ کو ڈیلیٹ کر کے کچھ کو ایڈ کرتے ہیں۔ ریئل لائف میں وہ میرے سامنے کامران بیٹھے ہیں، وہ میرے لیے روزانہ تیاری کر کے لاتے ہیں کہ 50 فرینڈز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کر کے تو مجھے ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ انہاں نوں فارغ کرو، کیونکہ بہت زیادہ فرینڈ ریکویسٹ آتی ہیں تو یہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ نہیں اے نہیں ٹھیک، اور نہیں ٹھیک، ایدے فلانی گل ہے، ایدے فلانی، لیکن اصل میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہو از دی بیٹر ون۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ لائف میں اگر آپ پک اینڈ چوز کرتے رہتے ہیں، آپ پھول چنتے رہتے ہیں اور کانٹے چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کی زندگی چبھن سے پاک ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی دوست کو ان فرینڈ کر دیں ریئل لائف میں۔ اگر آپ کسی سے نہیں ملنا چاہتے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کئی دفعہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں ملنا چاہتے، کئی دفعہ آپ اپنے سگے بہن بھائیوں کو نہیں ملنا چاہتے، اس وقت تو آپ یہ بات نہیں سوچتے، لیکن جب دوست ہوتے ہیں، جی میرا سکول کا فرینڈ ہے، یہ میرے کالج کے زمانے کا فرینڈ ہے، یہ میرے بچپن کا دوست ہے، یہ میرا لنگوٹیا ہے، اگر کوئی بندہ آپ کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو گیا تو خاموشی سے اس کو کوئی برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے اس کو انڈو کر دے، اور آپ کا یہ رائٹ ہے، اور اس کی نسبت ایک بہتر آدمی کو چن لیں۔ اور میں نے اس فلسفے پہ عمل کرتے ہوئے بے پناہ زبردست دوست بنائے، ان میں سے اب کم از کم 50 دوست ایسے ہیں جو کہ مجھے پروفیشنلی فیملیز ملی، کم از کم 50 دوست ایسے ہیں، اور کم از کم 50 دوست اور ہیں جو کہ پچھلے 10 سال میں ہمارے ملک میں جو نمایاں اچھے لوگ ہیں ان کو دوست بنایا۔ اور جو بچپن کے دوست تھے زیادہ تر وہ ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، زیادہ تر چاہتے ہیں کہ نہ خود کام کریں نہ کسی کو کام کرنے دینا ہے، زیادہ تر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، زیادہ تر بچپن کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو خاموشی کے ساتھ آپ ان فرینڈ کر دیتے ہیں، اور اپنی زندگی کو آپ نے آگے چلانا ہوتا ہے۔ یہ زندگی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ ایک پوری کتاب ہے جس کا نام ہے کریونگز، اگر آپ سمارٹ فون پہ جائیں گے تو لکھیں گے تو اس کتاب کی تصویر بھی آ جائے گی، اس کی آن لائن کاپی بھی آ جائے گی، اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ دونوں بھائی وہ اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے بھائی ڈاکٹر ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے کہ میں اپنی کریونگز کو کیسے مینج کروں، چاہے وہ کریونگز نشے کی ہوں، چاہے وہ کریونگز کھانے کی ہوں، چاہے وہ کریونگز کسی انسان کی ہوں، چاہے وہ کریونگز کسی کام کی ہوں، ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر آپ آسان طریقہ چاہتے ہیں تو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے، ایک اس کا اردو لٹریچر ہے جو میرا لکھا ہوا ہے، اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہیں تو ابو بکر سے آپ لے سکتے ہیں، اور وہ چند صفحے کا مٹیریل ہے، 5-6 صفحے کا، انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، اور اس میں ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنی کریونگز کو اور obsessions کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ سمجھ گئے ایک بات؟ تو جو چیز بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا تدارک کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس کے سٹوڈنٹ بن جائیں کہ کریونگز کو کیسے ختم کرتے ہیں، تو اس کے سٹوڈنٹ بن جائیں۔ اور خاص طور پر جو آپ کے بھائی ہیں جو ڈاکٹر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی اس بارے میں زیادہ مدد کر سکتے ہیں، اور وہ یہ سبجیکٹ پڑھ کے آپ کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر گھر میں کوئی ڈائبیٹک ہو اور آپ کے گھر میں کوئی اور فرد ہو جو حلوے کھانے کا شوقین ہو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ حلوے والے کو انہیں کہیں گے کہ بھی تھوڑا مہربانی کریں، آپ ان کے سامنے ایسا کچھ نہ کریں ورنہ ان کو مدد نہیں ملے گی۔ تو اسی طرح اگر گھر میں کوئی بندہ ہو جو سگریٹ پیتا ہے یا کچھ ایسا کام کرتا ہے تو اسے سمجھایا جا سکتا ہے، منت کی جا سکتی ہے، سماجت کی جا سکتی ہے، اور لوگ عام طور پر آنر کرتے ہیں ایسی چیزوں کا۔ اگر آپ بہت عزت سے ان کو ریکویسٹ کریں تو لوگ آنر کرتے ہیں، اور تھوڑا سا ذہنی طور پر ایک سبجیکٹ تیار کر لیتے ہیں۔ اگر زبانی بات کرنے میں دشواری ہو تو آج کل تو اچھا ہے واٹس ایپ میسج لکھ دیا، کوئی دوسرا بندہ دیکھ لیتا ہے، بار بار دیکھ لیتا ہے،
اور اس کے اوپر اس کا اثر بھی پھر ہونے لگتا. تو چند باتیں ہیں جو کہ آپ نے سمجھی. میں آپ کو بتاؤں کہ ول پیدا کرنی ہے, اسکل پیدا کرنی ہے, صحیح قسم کے لوگوں سے رشتہ جوڑنا ہے, غلط قسم کے لوگوں سے رشتہ توڑنا ہے, اپنے معالج سے, اپنے ادارے سے, ولنگ ویز سے رشتہ بنا کے رکھنا ہے جب تک کہ اس کے رنگ میں نہ رنگے جائے, اور روزانہ اپنا انوینٹری بنانی ہے, بئی کھاتہ بنانا ہے کہ آپ کا کاروبار زندگی کیسا چل رہا ہے, گھاٹے میں ہے یا فائدے میں ہے, نفع میں ہے کہ نقصان ہے. روزانہ اپنا بہی کھاتہ بنایا کریں, زندگی کا بہی کھاتہ, کہ روزانہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا بدتری کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ ایک سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا بدتری کی طرف جا رہے ہیں. میں روزانہ صبح جب 8:30 بجے اٹھتا ہوں تو میرے سامنے ایک صفحہ ہوتا ہے جس پہ کم از کم 200 باتیں ہوتی ہیں جن کا جواب مجھے اگلے 3 منٹ میں دینا ہوتا ہے, پچھلے دن کے بارے میں بہی کھاتا ہے کہ کل کا دن کیسا گزرا تھا, کل ایکسرسائز کیسی کی, کل لوگوں سے برتاؤ کیسے کیا, کل کام کیسا کیا, رات کو نیند کیسے پوری کی, اور ڈریس اپ کیسے ہوئے, انٹرٹینمنٹ کیا کہ نہیں کیا, ایموشنل انٹیک کیا تھا, فوڈ انٹیک کیا تھا, ٹی وی پہ پروگرام اچھے دیکھے کہ برے دیکھے. ایسی کم از کم 200 باتوں کا جواب 3 منٹ میں ٹک مار کر کے ٹک 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 کرتے جاتے ہیں. تو اپنا ایک ایسا کوئی صفحہ بنا لیں جو آپ کے کام کا ہو. پھر اپنے گیجٹ سے فائدہ اٹھانا. اسمارٹ فون جیسا گیجٹ آپ کی زندگی میں آ گیا ہے, آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کو تو نہیں ملا ابھی تک, ٹھیک ہے, لیکن میں پیچھے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں یہ جو اسمارٹ فون آ گیا ہے یہ آپ کو اسمارٹ بنانے کے لیے آیا ہے. یہ خود ہی اسمارٹ نہیں رہے گا, آپ کو بھی اسمارٹ بنا دے گا. تو آپ اس کے اندر تلاش کریں, اپنے مطلب کی بات تلاش کریں. بہت آسان طریقہ ہے. کوئی ایک لفظ لکھ دینے سے وہ آگے لمبی کہانی شروع کر دیتے ہیں. آپ گوگل پہ جا کے آپ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں, کوئی لفظ جو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کل میں کہیں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک لفظ آ گیا اسٹرینجمنٹ. آپ کو پتا ہے اسٹرینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹرینجمنٹ, اسٹرینج بیچ میں نا, اسٹرینج, اسٹرینج کیا ہوتا ہے؟ اسٹرینج, اسٹرینجر کیا ہوتا ہے؟ اسٹرینجمنٹ اجنبیت پیدا ہو جانا. جب آپ کے اور آپ کے بھائی میں اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اسٹرینجمنٹ کہتے ہیں. جب کسی سے تھوڑی دوری پیدا ہو جاتی ہے, میل ملاپ کم ہو جاتا ہے تو اس کو اسٹرینجمنٹ کہتے ہیں. تو وہاں لکھا ہوا تھا اسٹرینجمنٹ, پھر اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی تھی, پھر لکھا ہوا تھا اسٹرینجمنٹ کا مطلب اردو میں ہے اجنبیت. پھر آگے لکھا ہوا تھا کہ اسٹرینجمنٹ کا لفظ کس لفظ سے نکلا ہے؟ اسٹرینجر سے نکلا ہے. پھر اس میں آنا شروع کر دیا کہ اسٹرینجمنٹ ہوتی کیسے ہے. تو اس پہ کلک کیا تو کافی آرٹیکل آئے. سائیکالوجی ٹوڈے کا ایک آرٹیکل آیا کہ آپ کی اجنبیت آپ کے بہن بھائی سے کیسے ہوتی ہے, آپ کی اجنبیت اپنی پیاری بیوی سے کیسے ہوتی ہے جس کو آپ نے 250 لوگوں کے ساتھ بیاہ ہوتا ہے, آپ کی اسٹرینجمنٹ اپنے بچوں سے کیسے ہوتی ہے جب وہ نشہ کرنے لگتے ہیں, آپ کی اسٹرینجمنٹ سوسائٹی سے کیسے ہوتی ہے, جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اسٹرینجمنٹ کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں. اس پہ آرٹیکل, اس پہ آرٹیکل, اس پہ آرٹیکل. ود ان نیکسٹ 45 منٹس اس لفظ کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہو گئی کہ جو اجنبیت ہے ہماری زندگی میں اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اجنبیت کے کتنے نقصانات ہیں وہ الگ آ گیا. بزنس میں اسٹرینجمنٹ کیا ہے, لائف میں کیا ہے, ریلیٹیوز میں کیا ہے. ایک لفظ جو ہے اس کے آگے جہان آباد ہوتا ہے. تو اگر آپ لکھتے ہیں ایڈکشن, اگر آپ لکھتے ہیں الکوہلزم, یا آپ لکھتے ہیں ریکوری, یا آپ لکھتے ہیں کو ڈیپینڈنس, بس پھر چل سو چل ہے. اور آپ اندر سے ایکسائٹڈ ہوتے چلے جائیں گے, آپ کے جذبات الائنڈ ہوتے جائیں گے. جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں اور آپ اپسیٹ ہو رہے تھے وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ سیٹ ہو جائیں گے. جب آپ
सेट हो जाएंगे तो फिर आप मसलों का हल तलाश करना शुरू करेंगे। ये मैं आपको कहूँगा कि आज थोड़ा ट्राई करके देखिएगा। कोई लफ्ज़, हालांकि मुझे एस्ट्रेंजमेंट का मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत अनकॉन्शियसली समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाहते हैं, और फिर उसके बाद वो आगे जो तफसीलात आनी शुरू होती हैं, फिर आगे वो अच्छी तरह समझाना शुरू करते हैं, फिर वो पूरा घर छोड़ के आते हैं, तो आपको मोहताजी ख़त्म हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी फैमिली अगर अपने घर में से नशे की बीमारी को भगाना चाहती है, और वो किसी भी ट्रीटमेंट में बेशक ना जाए, सिर्फ गूगल पे जाए, यूट्यूब पे जाए, दिल से जाए और पड़ाव डाल ले वहाँ, तो उनका मसला हल हो जाएगा। उनका मसला हल हो जाएगा, कोई वजह नहीं कि मसला हल ना हो। हमारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, को 5000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ ईमेल लिख के कहती हैं कि हमने आपकी वीडियोज़ देखी, हमारा काम हो गया, हमारे घर का मसला हल हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो लोग जो हैं फिर फीडबैक देते हैं इस किस्म का। तो मैं आपको कहूँगा कि आज से आप स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करना शुरू करें। जो आप फील कर रहे हैं वहाँ लिख दें, और वो किसी को नहीं पता चलेगा, वो एक कंप्यूटर में जा रहा है, वो किसी अंग्रेज़ को नहीं पता चलेगा, कोई जो बाइडन को नहीं पता चलेगा कि जी आपने ये लिखा है। वो एक प्राइवेट बात है, रात को 2 बजे लिखेंगे गूगल जाग रहा है, और दिन को 2 बजे लिखेंगे तो जाग ही रहा होगा। तो एक नई चीज़ अपनी ज़िंदगी में डालें, क्लिक करना शुरू करें और आगे बढ़ना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच जी।